مصنوعی مولوی معنوی اشک قرآن در زبان پہلوی مصنوی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ فارسی زبان میں یہ قرآن ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار نصیحت کی باتیں ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت سے واقعات لکھتے ہیں۔ آج کی فرصت میں وہ مشہور واقعہ سنیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، لیکن اس کی شان یہ تھی میرے دوستوں میں اس کی آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ گانا جو ہے بہت اچھا گایا کرتا تھا، اس کی آواز سے لوگ مست ہو جایا کرتے تھے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیر جنگی کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تو سنیے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں خدا کے واسطے تمام دنیا سے الگ ہو کر کے قبرستان کے کونے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہاں پر میرے دوستوں وہ گانا گاتے تھے قبرستان کے کونے میں بیٹھ کر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایشنی دستی کے در عہد عمر بود چنگی مطرب باکر فل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تو نے سنا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں ایک چنگی تھا، بڑی شان کے ساتھ رہتا تھا، چنگ بجانے والا۔ یہ بھی گویا میرے دوستوں جس طرح سے بانسری ہوتی ہے، بانسری کی ایک قسم ہے چنگ و ربا، تو وہ چنگ بجانے والا فاروق اعظم کے زمانے میں تھا، پیرے چنگی مطرب بجانے والا۔ وہ قبرستان کے اندر تمام دنیا سے الگ ہو کر کے قبرستان میں اس نے تعلق پیدا کر لیا، اور وہاں پر میرے دوستوں وہ گانے گایا کرتا تھا۔ اس کے گانے کی شان یہ تھی کہ بلبل از آواز او کے خود شدی، یک طرف داواز خوبش صد شدی۔ میرے دوستو نائٹ انگل بلبل جو ہے وہ اس کی آواز سے مست ہو جاتی تھی، اور اس کی آواز ہے کسی میرے دوستوں کے جو آواز اس کی سنتا اس کو سینکڑوں خوشی حاصل ہوتی، بہت خوش ہو جاتا، اس کی آواز کو سننے والا بہت خوش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب آواز عطا فرمائی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب آواز کا مالک تھا۔ اللہ مجلسو مجمع مشہور آراس کی، بزنوائے وہ قیامت ساخ کی خاص کی۔ جہاں وہ گانا گاتا تھا میرے دوستو، اس کی وجہ سے مجلس اور میٹنگ جو ہے، جس مجلس میں وہ گانا گاتا اس مجلس کی الگ رونق ہو جاتی تھی، اور اس کی جو آواز تھی گانے کی وہ قیامت برپا کرتی تھی۔ جو سنتا تھا کوئی کپڑے پھاڑ دیتا تھا، کوئی ناچنے لگتا تھا، کوئی مست ہو جاتا، ایسی آواز تھی۔ سنیے مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کو اسرافیل کا وابش نفم، مردگارا جان دل آرد بدن۔ اس کی آواز کیا تھی؟ جیسے اسرافیل کا سور، جیسے قیامت میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب آدمی مردہ زندہ ہو جائے گا، ایسے ہی اس گانے والے کی آواز میں یہ تاثیر تھی میرے دوستو کہ اگر مردہ آدمی سن لے تو اس کے اندر جان آ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ گانا بہت ہی اچھا گاتا تھا،
اور اس کی آواز بہت ہی اچھی تھی. یار سائل بود اسرائیل را سرسماش گل پرستی فیل را. سبحان اللہ. میرے عزیز دوست مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ اسرافیل کی آواز سے ملتی تھی. اور جب وہ گانا گاتا تھا تو حال یہ تھا کہ ہاتھی بھی میرے دوست اس کے گانے کو سننے کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے. ہاتھی بھی مست ہو جاتے تھے. یعنی عجیب وہ گانے والا تھا، بڑی اچھی آواز تھی. سادت اسرافیل روز نالرا جاں بحد بوسی دئی صد سالرا. جس طرح سے سینکڑوں سال کا مردہ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے پر زندہ ہو جائے گا، اس گانے والے کی نشان یہ تھی کہ سینکڑوں سال کا مردہ جو ہے وہ اس کی آواز سے زندہ ہو جائے. عجیب و غریب اس کی آواز، اس کا گانا اتنا اچھا تھا کہ سمجھ لیجیے کہ عجیب و غریب تھا. لیکن مزے کی بات یہ تھی میرے دوستوں کہ وہ تمام دنیا سے دور ہو کر کے قبرستان کے کونے میں جا کر کے اور وہ چنگ بجاتا قبرستان کے کونے میں بیٹھ کر کے. اللہ عجیب بات. قبرستان کے کونے میں جا کر کے وہ چنگ بجانے والا، قبرستان کے کونے میں جا کر کے وہ گانا گانے والے کی شان کیا ہے سنیے. مولانا فرماتے ہیں کہ اولیارا درد ہم نغمہاست اللہ طالبارا باحیات بے بہاست. اے سننے والے تم شاید یہ نہ سن لینا کہ وہ گانا بجانے والا ایسی تھا جیسا آج کل گانے بجانے والے پھرتے ہیں. فرمایا وہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا ولی تھا، اس کی بڑی شان تھی. اور مولانا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے دل میں بھی ایک آواز ہوتی ہے، ایک نغمہ ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے. اور اللہ کے ولی کے دل کی جو آواز ہوتی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ طالبوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، عقیدت کے لیے اس کے اندر بہت بڑی زندگی ہے. یہی وجہ میرے دوستوں اللہ والوں کی باتوں کو سننے کے بعد، اللہ والوں کی آواز کو سننے کے بعد، ان کی نصیحت کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے. مگر کس کے لیے؟ مولانا فرماتے ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ فرمایا کہ طالباراں باحیات بے بہاست. جو اللہ والوں کا طالب ہوگا، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ والوں کا عاشق ہوگا، تو اللہ والوں کی آواز اور ان کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے میرے دوست، اس سے اس کا دل بدل جائے گا اور اس کے دل میں جان پیدا ہو جائے گی. اور سنیے مولانا فرماتے ہیں کہ نشنبد آن نغمہارا گوش حس قد سخنہ گوش حس باشد نجس. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے جو طلب کرنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ اس کان سے اس کی باتوں کو نہیں سنتے. یہ کان تو بس یوں ہے، اس کان سے ہزاروں باتیں میرے دوست ہم لوگ سنتے ہیں. صبح سنی تو شام کو ختم، شام کو سنی تو صبح کو ختم، گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 5 منٹ میں باوا سبحان اللہ، اور اس کے بعد سب معاملہ ختم. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اس کان سے نہیں سنتے. کیوں؟ کہ اس گوش حس باشد نجس. تو صرف اس کان سے سننے والی باتیں میرے دوستوں بیکار ہو جاتی ہیں. کیا فائدہ؟ کان سے سنتے رہیے میرے دوست مگر ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم بھی کان سے سنتے ہیں اور صحابہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کان سے سنی، مگر انہوں نے جو کچھ سنی میرے دوست اس کو یاد کیا. ایک بات حضور کی کاپی انہوں نے کی. تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کان سے سننے والی باتیں تو یوں ہی بیکار ہیں. نشنود نغمہ پریرا آدمی کو بود دسرار پریاں آجمی.
کہ پری اور جنات کا نغمہ آدمی کیا سنے؟ کیوں کہ پری جو ہے میرے دوستوں اور جنات وہ کسی اور دنیا کا رہنے والا اور آدمی کسی اور دنیا کا رہنے والا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. مقصد مولانا کے کہنے کا یہ ہے کہ تم اگر اللہ والوں کی بات کو سننا چاہتے ہو تو تمہیں جوائن کرنا پڑے گا اللہ والوں سے. جب تم اس دنیا سے تمہارا کنیکشن ہوگا تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی, اور نہیں تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی. اللہ اس سلسلے میں مولانا بہت سی باتیں لکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کارے شان بری اللہ کارے ایشان کارے ایشان بری گردوت روشن رہبری. ان کا جو کام ہے مولانا فرماتے ہیں اس طرف تم کو ہدایت مل جائے گی اور وہ کام بھی تمہارے لیے روشن ہو جائے گا. اگر تمہارا کوئی گائیڈ اچھا ہو, اگر کوئی اچھی بات بتانے والا ہو تو تم کو معلوم ہو جائے گا. نغمہ ہائے اندرونی اولیاء اللہ والوں کے دل کی جو باتیں ہیں اولن گوید کے اے اجزائے لا اللہ والوں کی باتوں کو تم کیا جانو. اللہ والوں کی بات پہلی یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں دنیا میں کوئی نہیں, تو پہلے انکار کر دیتے ہیں سب کا. تو کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کیا کہتے سنیے ذلائے نفی طرح پر زنید کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی لا سے اس سر کو توڑ دیتے ہیں. خیالوں بہم یکسو افغنید اور خیال کو بہم کو شک اور شبہ کو ایک طرف کر دیتے ہیں. بس لا الہ الا اللہ. اس لیے اے سننے والے تو بھی لا الہ الا اللہ کی لا سے اپنے سر کو توڑ دے اور خیال کو بہم کو شک کو یہ تمام چیزوں کو دور کر دے. سبحان اللہ. مولانا اصل میں وہ قصہ تو بیان کر رہے تھے اس کا نہیں, وہ گانے والے کا, لیکن اب مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آدمی منہ سے بولتا ہے تو اصل میں بولنے والا جیسا ہوگا بول بھی اس کا ویسے ہی ہوگا. مولانا فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی آواز کے اندر عجیب و غریب بات تھی اور اس کی آواز میں عجیب و غریب شان تھی. سنیے فرماتے ہیں کہ اسرافیل وقتاً اولیاء اللہ کے جو بندے ہیں میرے دوست وہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہیں کہ مرترا ذیشاں حیات تست و نما کہ اللہ والوں سے مردہ لوگوں کے لیے زندگی ہے اور ترقی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے بغیر دنیا میں قائم نظام نہیں رہ سکتا. اللہ والوں سے زندگی اور اللہ والوں سے ترقی ہے. جان ہائے مردہ اندر گورے تن برجہد آواز شاہ اندر کا فن. یہ میرے دوستوں جو مردہ لوگ ہیں جو مرے ہوئے ہیں اور قبر کے اندر ہیں اللہ والوں کی آواز وہ سنتے ہیں اور کفن سے وہ نکلتے ہیں. کفن سے وہ نکلتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ والوں کی آواز میں شان ہے, یہ تاثیر ہے کہ جب وہ ان کو آواز دیں تو میرے دوست وہ اپنے بیدار ہو جاتے ہیں. ان کی آواز کو وہ مردے سنتے ہیں اور کفن سے بھی باہر نکل آتے ہیں. سبحان اللہ. عجیب و غریب باتیں مولانا روح رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ مردہ زندہ ہو جاتا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ جو بے ایمان ہوتا ہے وہ با ایمان ہو جاتا ہے, جو جاہل ہے وہ عالم ہو جاتا ہے, جو گمراہ ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہ وہ مردہ یعنی اولیاء کاملین کے نزدیک جو
جو آدمی بے ایمان ہے وہ تو مردہ ہے، تو فرماتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے اللہ والوں کی باتوں سے۔ کی صدا دا اب صدا ہائے جدا اور زندہ کردن کار آواز خدا۔ اللہ والوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک الگ آواز ہے، اور زندہ کرنا یہ خدا کی آواز سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ کہ مردہ باشے بکلی کافتے، ہم سب کے سب مر گئے اور بالکل ختم ہو گئے۔ بانگ حق آمد ہماں برخاستے، اللہ والوں کی آواز آئی اور پھر ہم زندہ ہو گئے۔ مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود کچھ نہیں، ہماری زندگی کچھ نہیں، ہماری دولت کچھ نہیں، ہماری دنیا کچھ نہیں، ان تمام چیزوں سے کوئی زندگی نہیں جب تک دل زندہ نہ ہو، اور دل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم تو سب کے سب مردہ ہیں، کھایا پیا، کھانا پینا جو ہے میرے دوست تو یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں، دنیا میں سبھی کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا ہے اور دنیا کے کاروبار میں ہم مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ عبادت کا شوق، یہ عبادت کا ذوق، ہزاروں خدا کے بندے ہیں مگر میرے دوست تو نماز ہزاروں میں ایک پڑھتا ہے۔ عبادت کا شوق، ذوق، دین کے کاموں کا شوق میرے دوست یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہم تو مر گئے اور گھٹ گئے، لیکن اللہ کی آواز آئی اور ہم زندہ ہو گئے، یعنی کسی آواز دینے والے کی آواز نے ہم کو زندہ کر دیا، کسی آواز دینے والے کی آواز پر ہم زندہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک ذوق اور شوق جو ہے یہ بھی کسی آواز دینے والے کی آواز کا نتیجہ ہے۔ عجیب و غریب مولانا کے اشعار ایسے ہیں کہ ایک ایک شعر کی تشریح میں میرے دوست رات ختم ہو جائے، سبحان اللہ۔ بانگ حق اندر حجاب و بے حجی، بانگ حد کو داد مریم راز جیب، لیکن پردہ اور بے پردہ خدا کی جو آواز ہے وہ وہی ہے جو حضرت مریم کو آواز آئی تھی اور جس آواز سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تھے، وہی خدا کی آواز ہے۔ خدا کی آواز میرے دوست تو پردے سے بھی آ سکتی ہے اور بے پردہ بھی آ سکتی ہے۔ تو پردہ اور بے پردہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو الہام پیدا ہوتا ہے اور اللہ والوں کی مدد سے، حضور فرماتے ہیں المومن ینظر بنور اللہ، مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اللہ کے نور سے یہی اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل میں ہوتا ہے۔ سنیے مولانا فرماتے ہیں کہ اے ستا فنا تانست کردہ زیر پوست، باب گردی از عدم داواز دوست، اے فنا ہونے والے، تم جو فنا ہو گئے تو یاد جاتے ہو کہ تم فنا ہونے کے بعد جو پھر تم آؤ گے تو یہ تو دوست کی آواز ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی آواز کے اوپر پھر دوبارہ آ جاؤ گے، اور مطلق آواز خود از شاہ بود، کر کے از حلق میں عبداللہ بود، کہتے یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی ہے، اگر کہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتی ہے، بندے کے منہ سے نکلتی ہے، مگر آواز جو ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن نکلتی اللہ کے منہ، اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتی ہے۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر میں میرے دوست بولنے والا بولتا ہے تو آواز تو لاؤڈ اسپیکر سے نکلتی ہے، تو ہارن جو ہوتا ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے، لیکن بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین بھی میرے دوست ساؤنڈ بخش، جیسے لاؤڈ اسپیکر کے اندر ساؤنڈ بخش ہوتا ہے جس سے آواز نکلتی ہے، تو دیکھنے والا تو یہی دیکھتا ہے کہ ساؤنڈ بخش سے آواز نکل رہی ہے، لیکن بولنے والا وہ کوئی اور ہوتا ہے، ساؤنڈ بخش نہیں بولتا، بولنے والا تو پیچھے میرے دوست اسپیکر ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بولنے والا تو خدا ہے، کبھی یہ آواز منصور کی زبان سے نکلتی ہے، کبھی یہی آواز سرمست کی زبان سے نکلتی ہے، کبھی یہی آواز رابعہ بصری کی زبان سے نکلتی ہے، کبھی یہی آواز
ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتی ہے. تو میرے دوستو آواز مختلف اولیاء کاملین کی زبان سے نکلتی ہے لیکن بولنے والا وہی اللہ. عجیب و غریب مسائل ہیں. سبحان اللہ. گفتورا من زبانو چشمے تو. مولانا ایک حدیث کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور میرے قریب ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ کے بجائے آنکھ ہو جاتا ہوں, میں اس کا کان ہو جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. مقصد یہ کہ وہ کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ میں ہوتا ہوں. من تن شدم تو من شدی, من جان شدم تو جان شدی, طاقت نہ گوید بادسی من دیگرم تو دیگری. یاد رکھو میرے دوستو, یہ سالٹ جو نمک ہوتا ہے, جہاں نمک پیدا ہوتا ہے, تو نمک جہاں پیدا ہوتا ہے, اگر کوئی جانور مر جائے, گدھا مر جائے یا گھوڑا مر جائے, اور کچھ جہاں نمک پیدا ہوتا ہے وہاں اگر وہ مر جائے تو وہ نمک جو ہے وہ بھی نمک ہو جاتا ہے. گندی چیز بھی اگر نمک کے سامنے, جہاں نمک کا پہاڑ ہوتا ہے, اگر گندی چیز بھی اس میں مر جائے اور ختم ہو جائے تو وہ بھی نمک ہی ہو جاتا ہے, نمک ہو جاتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب نمک میں ملنے والا نمک ہو جاتا ہے تو پھر جو بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو جائے گا, بتاؤ اس کی کیا شان ہوگی. مولانا فرماتے ہیں کہ جو اپنے وجود کو اللہ کے وجود میں جس نے ختم کر دیا تو پھر اس کی شان یہ ہوگی کہ جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہے گا وہ نہیں کہے گا بلکہ اللہ کی آواز ہوگی. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہوں, میں اس کی آنکھ ہوں اور میں اس کی رضا ہوں, سب کچھ میں ہوں. لہذا روح کے بھی یسنا بدی اب سرتوئی سرتوئی کے جائے صاحب سرتوئی. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کو تم دیکھو اور اللہ والوں کی شان کو تم سمجھو گے, ایک مقام آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لا یزال ہو, ہمیشہ میرا بندہ, ہمیشہ میرا غلام اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے نوافل کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے, میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں. تو وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور پاؤں سے اور زبان سے چلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور میں چلتا ہوں, سب کچھ گویا اس کا وجود میرے وجود کا مظہر ہو جاتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اے سننے والے, تو اس کو اچھی طرح سن لے کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ ہو جائے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا, اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا, تو فرمایا کہ تو اللہ کا بن جائے, اللہ تیرا بن جائے, اور جس کا اللہ بن جائے اس کی ساری خدائی ہو جائے. اے کالی کالی کملی والے, اے کالی کالی کملی والے, جو دل سے تمہارا ہو جائے, اللہ کے رسول کا ہو جائیے, ان کے دامن کو تھام لیجیے. اے کالی کالی کملی والے, جو دل سے تمہارا ہو جائے, یہ سارا زمانہ کیا شے ہے, یہ سارا زمانہ کیا شے ہے, اللہ بھی اس کا ہو جائے. حدیث ہے حضور کی, حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, بال میرے دوستو بالوں میں مٹی ہوتی ہے, چہروں کے اوپر ان کے مٹی ہوتی ہے, بالکل دیکھنے میں ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اے کالی کالی کملی والے, جو دل سے تمہارا ہو جائے, یہ سارا زمانہ کیا شے ہے, یہ سارا زمانہ کیا. فاروق اعظم ایک میدان سے گزرے, مکہ معظمہ کے قریب میدان سے گزرے, اور فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر اس میدان کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا.
میری پیٹھ ننگی ہوتی تھی، میرا باپ مجھے مارتا تھا، میں اونٹ چراتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ آج وہ وقت آیا ہے کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں، ایک اللہ کی حکومت ہے اور پوری دنیا میرے قبضے ہے۔ میرے دوستو یہ کیوں ہوا؟ اے کالی کالی کملی والے، جو دل سے تمہارا ہو جائے، یہ سارا زمانہ کیا شے ہے، اللہ بھی اس کا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کو اپنا لو۔ اللہ اگر تمہارا ہو گیا تو یاد رکھو کہ دنیا اور دین سب کچھ تمہارا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرو۔